لیجیے معراج ربانی صاحب اس بارے میں وہ بھی کیا کہتے ہیں. تاکہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے اور اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ مند ہے وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ اور خواجہ مطہر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، تو جو زندہ مانے وہ کافر ہے. جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، معاذ اللہ. حضرت عمر کا عقیدہ ہے نبی مر گئے. مرنے سے کی مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کو وعدہ الہی کے تحت موت کا مزہ چکھنا پڑا، وہ نہیں. مر گئے یعنی ختم، اب کچھ بھی نہیں ہے. خالص مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حضور کو زندہ مانے وہ کافر ہے. تو بھئی اللہ کے رسول کی جو خود حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں. تو معاذ اللہ تمہارے فتوے کے مطابق تو پھر رسول اللہ ہی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ٹھہرے. آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، آقا نے کہا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں شب معراج موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ عقیدہ تو اللہ کے رسول نے ہی ہمیں بتایا. بھائی سرکار کی صحیح حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں، کہ سرکار نے کہا لوگوں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ رزق بھی دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو تمہارے فتوے کی سرد میں نعوذ باللہ استغفر اللہ رسول اللہ علیہ. اور پھر جھوٹ کیا بولا ہے کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، حضرت عمر کا عقیدہ ہے نبی مر گئے، حضرت عائشہ کا عقیدہ. صرف میں ابو بکر صدیق اور عمر کا عقیدہ بتا دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دو سب سے افضل صحابی ہیں. ان کا جو عقیدہ وہ سارے صحابہ کا عقیدہ خود بخود ثابت ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے نبی مر گئے. ابو بکر کا تو عقیدہ یہ ہے، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے جلد نمبر 2 میں واقعہ نقل کیا کہ ابو بکر صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر سنو، میری وصیت کو نقل کر لو، میری وصیت کو نوٹ کرو. کہا امیر المومنین کیا وصیت ہے؟ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، کفن پہنا دینا، نماز جنازہ تم پڑھنا، اور عمر میری تمنا ہے کہ میں پہلوئے رسول میں دفن کیا جاؤں. تو رسول اللہ کے روضے پر میرے جنازے کو لانا اور اجازت طلب کر لینا حضور سے. اگر حضور کی اجازت ملے تو پھر دفن کرنا، اور اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. کیا بتا رہے ابو بکر صدیق کہ نبی زندہ ہے اور اجازت بھی دینے کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. حضرت عمر نے وہی کیا، غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا. وہی جوڑا تھا جس نے ٹکا لیا وصیت کے مطابق اسی کو کفن بنا دیا گیا. جنازہ پڑھایا گیا اور رسول کے روضے کے قریب لایا ابو بکر صدیق کا جنازہ. راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے روضے کا دروازہ بند تھا. ابو بکر صدیق کے جنازے کو رکھا گیا. عمر آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رفیق غار، آپ کا جانثار، آپ پر اپنی جان قربان کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا ابو بکر. اللہ کے نبی آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. آقا اجازت ہے تو دفن کرے. حجرے رسول کا دروازہ کھلا اور راوی کہتے آواز آئی قبر سے، رفیق کو رفیق سے ملا دو. تو ابو بکر صدیق کا تو یہ عقیدہ ہے، حضرت عمر کا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن ان جماعت کے ٹھیکیداروں نے کچھ اور بنا رکھا ہے. مولوی جرجیس نے اس عقیدے کا تو بڑا عجیب طریقے سے مذاق اڑایا، اور آج وہ خود مذاق بن گیا. اللہ کی مار بھی ایسی پڑی ہے اس پر، آج وہ خود قوم کے سامنے مذاق ہو گیا. دیکھیے کیسا مذاق اڑایا رسول کے بارے میں، سن لیجیے. مر گیا مت کہنا، توہین ہو جاتی. پردہ کر کے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر کے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں.
دنیا میں دیکھ رہی ہیں. ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں, پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, پردہ کر گئے, زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے, وصال کر گئے, وفات کر گئے, کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ, اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا. مجھے ایڈریس دو, مجھے پتا بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے, کس جگہ ہے, کہاں ملیں گے. میں چاہوں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو, جب چاہو 2 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو. ہم ان کو اپنے گھر میں بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر شاید نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے, کس جگہ ہے. تم چاہو یا نہ چاہو, کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کر چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے. کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا. بتاؤ تو صحیح کیوں کہا ہے. صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں. کہاں ہے ان کا مجھے پتا بتاؤ. یہ جدید صاحب کا کہنا ہے. زندہ ہے تو بتاؤ کہاں ہے, مجھے ایڈریس دو. تم جاؤ یا نہ جاؤ, میں پورے ہندوستان سے بھیک مانگ کے چندہ جمع کر کے میں جاؤں گا. بھکاری کو چندہ بھیک نہیں دکھ رہی ہے. مجھے ایڈریس دو. ایک بات بتائیے, خیر اس نے ایک بات بڑی سچی بولی, لیکن اس نے باقی وہ ساری باتیں جھوٹی بولی, ایک بات سچی بولی. اگر وہ جملے پہ غور کیا ہوا, تم بتاؤ آقا کہاں ہے, ایڈریس دو, میں خود ملنے جاؤں گا. میرا گھر اس لائق نہیں کہ میں آقا کو بلاؤں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ بات تو سچ بولی کہ میرا گھر اس لائق واقعی نہیں کہ آقا آئے. تو تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں, غداروں اور گستاخوں کے گھر نہیں آتے. یہ تسلیم کر لیا. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ عاشقوں کے ہی گھر آتے ہیں, غداروں کے گھر نہیں آتے. اس لیے تو ہم یہ کہتے رہتے ہیں, وظیفہ بنا لیا ہم نے اس چیز کو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور یہ کہتا مجھے بتاؤ, مجھے دکھاؤ کہاں ہے, کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھے نظر کہاں سے آئیں گے. ارے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. تو آنکھ والے دیکھتے, اور جب وہ دیکھتے ہیں تو آقا نظر بھی آتے. اور پھر منزل یہ آتی ہے کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. اور میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں. تو اندھوں کو دکھتے نہیں, تو مجھے دکھاؤ. تو کل کو جلدی سے غیر مسلم کہے کہ خدا ہے یا نہیں, تو وہی مر گیا معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ کی صفات ہے نا, ہے یا نہیں؟ قرآن میں نا اللہ حی ہے, زندہ ہے, قیوم ہے, دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا, خود زندہ. تو کل کوئی غیر مسلم بولے جلدی صاحب خدا زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے, مجھے دکھاؤ, مجھے ایڈریس دو. تو اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا پھر تو اس کا مطلب خدا کا بھی انکار کرنا پڑے گا, ہے نا. اچھا کیا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے؟ اگر نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر کل آپ ایسا کریں کہ جس کا گلا دبا دیں اور زور سے دبائیں تو وہ چیخنے لگے گا کہ مت مارو, مر رہا ہوں میں, مر رہا ہوں. تو کہنا جب صاحب فکر مت کیجیے, کیسے مر رہے ہیں آپ, ملک الموت کہاں ہے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے, دکھاؤ ہمیں, بتاؤ کہاں ہے, ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے, کہاں ہے ملک الموت. اس کی باپ کی قبر خود ڈالو اور اسے بلاؤ اور اس کے باپ کے ڈھانچے دکھاؤ. بولے یہ کیا ہڈی پہ ڈھانچے دکھا رہے, میرے باپ کی قبر کیوں کھودی؟
भाई इसलिए खोली कि हदीस में आया कि कब्र में या तो जन्नत की खिड़की खोलती है जहन्नम की, हमें बताओ कौन सी खिड़की खोली है, मुझे दिखी ही नहीं है, हमें दिखाओ। इसके कांधों को छील डालो, जख्मी कर दो, चीखे क्यों कांधों को छील रहे हो, क्यों जख्मी कर रहे हो? अरे भाई सुना है, हदीसों में आया है, मुनकर नकीर होते हैं, करामन कातिबीन होते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं। कहाँ है? अभी तो नजर ही नहीं आ रही, न करामन नजर आ रहा है, न कातिबीन कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ है करामन कातिबीन? अरे हमें दिखाओ, हमें बताओ। हवा है या नहीं? दिखती है? कौन सी गैस लेते हो अंदर? लिखा हुआ आता है ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, नजर नहीं आती, महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है। ये जल्दी इसका पागलपन है ना। देखिए हमारा अकीदा क्या है। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत आई। सरकार ने भी एक आन के लिए, एक घड़ी के लिए मौत का मजा चखा, फिर हुजूर की रूह पाक हुजूर के जिस्म में वैसे ही लौटा दी गई और हुजूर अपने जिस्मानी हयात के साथ दुनियावी हिस्सी मानवी हयात के साथ मौजूद और जिंदा है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है और इस पर इज्मा है। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी मदारिज नबुव्वत में फरमाते हैं कि हुजूर की जिस्मानी जिंदगी पर, हकीकी मानवी दुनियावी जिंदगी पर इज्मा अहले सुन्नत कायम है। लेकिन जो मौत की जो बात है हुजूर की, जो हुजूर ने मौत का मजा चखा, उसको हम अजबर मिसाल फरमा गए कहते हैं, आंखों से उछल कहते हैं। लेकिन ये कहता है नहीं, तुम कहो मिसाल फरमा गए, हकीकत ये है कि मर गए। तुम कहते हो कि निगाहों से उजल हो गए, मतलब यही हुआ ना कि मर गए। तुम कहते हो हमारी निगाह नहीं देख सकती, मतलब तो ये हुआ ना कि मर गए। तो हकीकत तो यही है कि हुजूर मर चुके हैं, वरना नहीं जिंदा है तो दिखाओ कहाँ है। तो यानी अच्छे अलकाब, अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करो, जो हकीकत है उसी को मानो। और हकीकत ये है कि मर गए। तो कहता तुम कितने ही अच्छे अलकाबात लो, कितने ही अच्छे अलकाब में इस बात को छुपाने की कोशिश करो, लेकिन हकीकत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है। तो मैं जल्दी से कहता हूँ ठीक है, अगर तुझे इतनी हकीकत सुनने का शौक है और इतना ही हकीकत पसंद है तू, तो फिर मैं तेरी भी एक हकीकत बताता हूँ। और हकीकत ये है कि अल्लाह कुरान में इंसान के बारे में कहता है, ऐ इंसान तू एक गंदा नुत्फा है, तू एक गंदा पानी है। इंसान की हकीकत गंदा नुत्फा होना है। अब जिस जलसे में आए तो इसका अनाउंसमेंट करे, इसका नाज़िम में जलसा पुकार के कहे हजरात रास्ता दे दीजिए, गंदा नुत्फा चला आ रहा है। अल्लाह कभी आपके सामने गंदा नुत्फा तकरीर करेगा और फिर कोई एतराज करेंगे भाई गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो, तो उसी के लबो लहजे में जवाब दे दीजिए, भाई इसे अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, हफजुल्लाह कहो, दामत बरकतुहुल कुद्सिया कहो, आलिया कहो, मद्दतुल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है कि है तो गंदा ही नुत्फा। हकीकत तो यही। तो हर हकीकत को तुम ऐसे ही बोलते हो, सिर्फ रसूल के लिए हकीकतें याद आती है। और इतनी हकीकत पसंद हो तो आज से अपनी माँ को जर्जिस में पुकारना चाहिए, ए मेरे बाप की जोरू। और टोकने वाला टोके कि भाई जोरू क्यों बोल रहे हो, अम्मी क्यों नहीं बोलते? भाई देखो अम्मी कहो, मम्मी कहो, मम्मा कहो, अम्मा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो बाप की ही जोरू। अब आपको कहना चाहिए मेरी माँ के कसम। अरे भाई क्यों माँ का कसम